رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے چند نوٹس رکھے میرے مولانا مودودی کی کتاب ختم نبوت سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے جو دلائل رکھے وہ میں چند نوٹس کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیں اس کا مقصد کسی بھی چیز میں، کسی بھی فتنے میں، خاص طور پہ اٹھنے میں، یہ ہے اس کے جہالت ہوتی ہے، اس جہالت کو علم کے ذریعے ہٹانا ہوتا ہے، جو میں نے نیچے لکھا ہوا ہے نا کہ علم اور آگاہی کے ذریعے جہالت کے جو ہے پردے وہ چاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے افراد جو ہیں، ہم لوگ انسان جو ہے انفرادی طور پر اور قومیں جو ہیں اجتماعی طور پر فتنوں سے بچ سکتی ہیں، بہت سارے فتنوں سے علم کے ذریعے بچ سکتی ہیں۔ اور اسی لیے میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ختم نبوت، تو یہ لوگوں تک یہ پیغام شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے نا، جو میں نے دیکھی منطقی طور پر جس طریقے سے ختم نبوت پر اس پہ دلائل دیے گئے ہیں، وہ بہت منطقی ترتیب ہے، بہت خوبصورت ترتیب ہے۔ وہی میں آپ کو سب سے پہلے دکھانے لگا ہوں انشاءاللہ کہ کتاب کی منطقی ترتیب کیا ہے، کہ پہلے قرآن سے دلائل دیے گئے ہیں، اور یہ میرے لیے بڑا خوبصورت تھا جب میں نے قرآن کے ان کو طریقہ دیکھا سمجھانے کا، اور آپ بھی شاید زندگی میں پہلی دفعہ ان آیات کا سیاق و سباق دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے احادیث نبوی سے دلائل دیے، پھر دیکھیں کس طریقے سے وہ ترتیب چل رہی ہے، قرآن، پھر حدیث، پھر نمبر 30 پہ اجماع صحابہ سے دلائل دیے، اس کے بعد اجماع علماء سے، اس کے بعد منطقی دلائل، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کی بات ہوئی کہ چونکہ وہ بھی مطلب واپس آئیں گے تو کیا وہ نبی ہوں گے یا کیا ہوں گے، تو اس پر بھی تو دیکھیں منطقی ترتیب کس طریقے سے، پہلے قرآن سے دینا، پھر حدیث، پھر اجماع صحابہ، پھر اجماع علماء، پھر منطقی دلائل، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر گفتگو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو شروع کروں گا قرآن سے، اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں جو آیت ہے، آیت نمبر 40 سورہ احزاب کی، یہاں پہ میں نے لکھی ہوئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ جو آیت ہے، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول و خاتم النبیین ہے، کہ سب سے آخر میں آنے والے نبی، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اصل جو آپ نے سمجھنا ہے نا مقدمہ قرآن میں سے، اب میں آپ کو قرآن سے ان کے دلائل پیش کرنے لگا ہوں ختم نبوت کے، وہ آپ نے سب سے پہلے اس آیت کا سیاق و سباق سمجھنا ہے، اور اس آیت کے سیاق و سباق کو، یہ آیت نمبر 40 آپ جیسے دیکھ رہے ہیں، میں آیت نمبر 37 سے پڑھوں گا آپ کے سامنے، اور آپ کے سامنے صرف ترجمہ رکھوں گا، پھر آپ دیکھیں گے کس طریقے سے یہ آیت آتی ہے، اور اس سے آپ کو بہت ساری ختم نبوت کی یہ جو آیت ہے اس کا یہ آپ کے اوپر کھل جائے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہ آیات کا سیاق و سباق کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید، یا ان کے منہ بولے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون حضرت زینب کا تم سے نکاح کر دیا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ پھر آیت نمبر 38، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 39، یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور اس ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اور پھر وہ آیت آتی ہے، آیت نمبر 40، کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب آپ کے سامنے جب میں نے سیاق و سباق پڑھا اس آیت کا، تو اصل میں سیاق و سباق کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ والے بیٹے حضرت زید، ان کی مطلقہ تھی حضرت زینب، ان سے شادی کر لی۔ اب اس پر جو ہے نا وہ طوفان اٹھ پڑا، خاص طور پہ کفار و منافقین کی طرف سے، کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا، وہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اپنے منہ بولے بیٹے سے شادی کر لی، اپنی بہو سے شادی کر لی، حالانکہ اپنی شریعت میں بھی رسول اللہ کی اپنی بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا حرام ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پہ آیت بھی لگا دی ہوئی ہے، یہ آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 23، کہ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویوں جو تمہاری صلب سے ہوں،
یہ بھی حرام ہے، یہ تم پر حرام کی گئی ہیں کہ ان سے شادی نہیں کر سکتے. سورہ نساء میں بھی اس کی حرمت ہے. تو انہوں نے یہ تماشا کھڑا کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی بہو سے شادی کر لی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ یہ تو ان کی مطلب منہ بولے، مطلب اس کی ان سے شادی کر لی ہے تو ان کی منہ بولی بیٹی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ شادی اس لیے کروائی ہے تاکہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ تاکہ مومنوں پر ان کے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، کہ منہ بولے بیٹا اصل بیٹا نہیں ہوتا، اس سے شادی کی جا سکتی ہے. اور یہ اس صورت کے شروع میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات اسٹیبلش کر دی تھی. اللہ نے کسی کے دھر میں دو دل نہیں رکھے، اسی صورت کے شروع میں آیت نمبر 4 میں، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنا دیا، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی پر حق ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اگلی آیت، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور آگے اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں، تو تمہارے بیٹے نہیں ہیں حقیقی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ کسی کو اس میں مسئلہ نہ ہو کہ وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، ان کی بیویوں سے شادی کرنا تم پر حرام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے اس لیے کر دیا، یہ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اس لیے کرائی تاکہ باقی مسلمان بھی کر سکے آرام سے، ان کو پر کوئی قباحت نہ، کوئی ان پر الزام نہ لگائے جیسا کفار و منافقین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بولنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اپنے بہو سے کر دیا. وہ بہو تھی ہی نہیں ان کی حقیقی بہو. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چل کے کہا آیت نمبر 38 میں، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں، کہ نبی اب یہ نہیں کہ تم لوگ اپنے رسم و رواج کے مطابق اس کو ایک مکروہ کام سمجھ رہے ہو جس کے اندر کراہت ہے. نبی پر ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں چل رہی. اللہ نے اگر ان سے کہا ہے کہ نکاح کرو تو ان کے جو اللہ نے اس کے مقرر کر دیا اس پر اللہ نے نبی پر کوئی رکاوٹ نہیں رکھی کہ نبی نے تو کر کے دکھانا. پھر اگلی آیت میں اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، ان کا تو کام ہے لوگوں کو صحیح رستہ دکھانا اور اسی سے ڈرتے رہے. اور اللہ اس ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یعنی اب لوگوں سے نہیں ڈرنا کہ لوگوں کو حملہ ہو رہا ہے کہ اپنی بہو سے شادی کر لی، نہیں، اللہ سے ڈرو. اور پھر وہ یہ آیت آتی ہے جس میں ساری ان کے اعتراضات کی جڑ جو ہے وہ توڑی جاتی ہے کفار و منافقین کی. سب سے پہلا اعتراض کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے شادی کر لی. تو قرآن کہتا ہے، اب آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے قرآن نے اس کو سیاق و سباق میں رکھا. پہلے اس شادی کی بات کی جو حضرت زید اور حضرت جو ہے زینب کے درمیان تھی، اس سے آتے آتے اس آیت میں، اور یہ آیت پورے طریقے سے اس کا منہ توڑ جواب دیتی ہے ان کے اعتراض کا. ان کا اعتراض تھا کہ یہ تو اپنے بہو سے شادی کر لی. تو سب سے پہلا جواب پایا لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. مردوں میں سے جب باپ ہی نہیں، تو وہ ان کا بیٹا تھا ہی کب؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مردوں میں سے کسی کے باپ ہے ہی نہیں، تو وہ ان کا بیٹا تھا کب جو انہوں نے اپنی بہو سے شادی کر لی؟ بہو ہونے کے لیے تو بیٹا ہونا چاہیے نا. تو ان کا وہ بیٹا تھا ہی نہیں. یہ پہلے اعتراض کا جواب. تو اب اس کے بعد اگلا اعتراض ہوا، چلو اس کا جواب مل گیا، چلو ان کا بیٹا تھا ہی نہیں. دوسرا اعتراض تھا، چلو کیا ضروری تھا کہ شادی کرتے؟ پھر بھی کوئی ضروری تھا؟ یہ مطلب ایک مکروہ چیز ان کے معاشرے میں ایک بری چیز سمجھی جاتی تھی کہ اپنے منہ بولے بیٹے سے شادی منہ بولے بہو سے شادی کر لی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ضروری تھا؟ جواب دیا ہاں، مگر وہ اللہ کے رسول نے ضروری تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ کر کے دکھائیں، بتائیں کہ تمہاری اپنی گڑھی ہوئی رسموں کے پیچھے نہیں لگنا. رسول نے کر کے دکھایا بتانے کے لیے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. رسول کو تو کر کے دکھانا ہے تاکہ سب لوگ اس کی اقتدا کریں، اس کے پیچھے چلیں. ان کو پتہ ہو کہ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے. حرام کو حلال نہیں کر سکتے، حرام کو حلال، اور حلال کو حرام نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ ہیں، ان کو تو کر کے دکھانا ہے لوگوں کو تاکہ بے فضول میں لوگ اپنے اوپر وہ چیزیں مسلطہ کر دیں، حلال چیزوں کو حرام نہ کر دیں. اور پھر آگے مزید کا وہ خاتم النبیین. اور پھر لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا ہوگا نا کہ اچھا چلو ابھی مطلب اس کے بعد یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ابھی کرنا ضروری تھا، بعد میں کوئی اور کر لیتا. تیسرا اعتراض، پہلا اعتراض کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے اپنی بیٹے بہو سے شادی کر لی. اعتراض کا جواب ہے مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں، وہ بیٹا تھا کب؟ دوسرا اعتراض، اچھا چلو نہ تھا، کرنا ضروری تھا، ہاں کرنا ضروری تھا، وہ اللہ کے رسول ہے، ولیکن رسول اللہ، ان کو کر کے دکھانا ہے تاکہ لوگ ان کے مثال کے پیچھے چلیں. پھر تیسرا اعتراض، چلو رسول اللہ کو ہی کرنا کیوں، بعد میں کوئی آگے کر لے گا. خاتم النبیین، اب تو ان کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں. اب اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر
پوری قیامت تک کوئی ایسا شخص نہیں آئے گا جس کا اتنا مقام اور مرتبہ ہوگا کہ ہر زمانے میں ہر وقت کے لوگ ان کے پیچھے چل سکیں، ان کی مثال کے پیچھے چل سکیں، ان کی اقتداء کر سکیں، ان کے پیچھے پیچھے چلیں. اب کوئی آئے گا نہیں، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا. وہ کر بھی لے گا ان کے بعد آگے کوئی، اس کا وہ مقام مرتبہ نہیں ہوگا کہ ہر زمانے میں ہر شخص ان کے پیچھے چلے. اور کہ کچھ لوگ پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کے پیچھے نہیں چلا، ہم ابھی بھی اس عمل کو مکروہ سمجھتے ہیں، اس نے کیا ہونا، کیونکہ اس شخص کی وہ طاقت نہیں ہوگا، وہ تقدس نہیں ہوگا، وہ عالمگیر، وہ انفلوئنس نہیں ہوگا، وہ اثر نہیں ہوگا لوگوں کے دل میں جو کہ نبی میں. وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی ایسا آنے ہی نہیں والا، کوئی نبی آئے گا ہی نہیں. تو ان کے لیے تو اور بھی ضروری ہے. اور اس کے بعد مزید کا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ اب اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اگر یہ رسم نہ توڑی گئی، تمہاری اپنی خود مسلط کردہ رسم نہ توڑی گئی کہ منہ بولے بیٹے کو مطلب گویا کہ حقیقی بیٹا سمجھ لیا، اور اس کی بہو کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا، اس کی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر دیا، اب اگر یہ نہیں توڑی تو پھر قیامت تک کوئی توڑنے والا نہیں آئے گا. اللہ یہ جانتا ہے، اس لیے ابھی کروانا ضروری. اب آپ نے اس کا سیاق و سباق دیکھ لیا. اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ یہ بتانا ضروری تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اگر انہوں نے یہ رسم نہ توڑی تو بس پھر آخر مطلب قیامت تک. اور ویسے بھی اس سے بھی یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے ویسے میرے خیال میں کہ اب جو نبی کام کر گئے وہ کر گئے. اب اس کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں آئے گا جو ایسا کام کرے جس کے پیچھے ایسا تقدس ہوگا، ایسا اس کا مرتبہ ہوگا کہ جس کے پیچھے پوری دنیا چل سکے. اب نبی آخری نبی. اب آپ نے دیکھ لیا اس سیاق و سباق میں خاتم النبیین کا مطلب ہی یہی بنتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی، ان کے بعد کوئی آنے والا ہی کرنا ہی ہے. اب اسی وقت کر کے دکھانا ہے انہوں نے. لیکن اب اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بڑے مزیدار تھا میرے لیے تو یہ سارا کانٹیکسٹ پڑھنا بہت ہی مزیدار تھا، اس سے سمجھنا کہ اس آیت میں خاتم النبیین کے مطلب آخری نبی کس طرح بنتا ہے. بڑا خوبصورت مجھے تو لگا یہ سب سمجھ کر. اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ جی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبی آئیں گے لیکن وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہی مہر لگ کر آئیں گے. تو یہ تو الٹ یعنی کہ اگر آپ یہ مطلب سمجھیں کہ نہیں نبی تو اور آئیں گے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی ہی مہر لگنے سے آئیں گے، اگر یہ اعتراض کیا جائے جو کہ مجھے تو اتنا وزنی نہیں لگتا، لیکن اگر چلیں اس کو مان بھی لیا جائے تو پھر یہ آیات کے سیاق و سباق کے خلاف جاتا ہے. کیوں؟ اگر آپ یہاں پہ لگاتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہے، اس سارے سیاق و سباق کے بعد اگر آپ کہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں، ان کے لیے تو کرنا ضروری ہے، اور وہ خاتم النبیین ہے کہ ان کے لگنے سے بعد میں نبی آتے رہیں گے، تو یہ مطلب لینا تو الٹا اس سیاق و سباق کو کمزور کر دیتا ہے. اس اللہ کی پوری جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مقدمہ بنایا اس کو کمزور کر دیتا ہے. کیونکہ پھر منافقین و کفار کہتے ہیں اچھا وہ نبی ان کے لیے کرنا کیوں ضروری ہے؟ ان کے بعد بھی تو نبی آئیں گے ان کی مہر لگ کر، تو ابھی نہ کریں، وہ بعد میں کر لیں گے. یہ تو اس سے مقدمہ اللہ کا کمزور ہو جاتا ہے. یہاں پہ یہ کہنے کا کیا تک بنتا تھا؟ یہ بالکل غیر منطقی بات تھی. اس لیے یہاں پر مطلب آخر نبی ہی ہے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں مہر لگ کے آئیں گے تو کفار و منافقین کہتے ہیں ہاں بھائی مہر لگ کے اور نبی آئیں گے، وہی کام کر دیں گے، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اس کلچر کے اندر یہ چیزیں نہیں چلتی، آپ چھوڑیں بعد کے نبی آ کے کر دیں گے. تو یہ تو مقدمہ کمزور کر دیتا ہے. یہاں پہ کہنے کا پھر یہ مقصد ہی کیا تھا؟ یہ کہنا ہی نہیں چاہتے یہاں پہ، لہٰذا اس کا مطلب آخر نبی ہی ہے. اور دوسرا اعتراض ہو سکتا ہے کہ افضل النبی خاتم النبی سب سے بہترین نبی ہے، سب سے بہترین کے بعد اور نیچے درجے کے نبی آئیں گے. اگر یہ مطلب لیا جائے تو بھی مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے. یہاں پہ کہنے کا فائدہ نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں ان کو تو یہ توڑنا تھا، وہ خاتم النبی اور ایک سب سے بہترین نبی ہے، ان کے بعد اور کم درجے کے نبی آئیں گے. اگر ایسا تھا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھائی آپ کے پاس کفار منافقین کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد تو اور کم درجے کے آئیں گے نا، تو وہ کر دیں گے، آپ کو ہمارے اس ایسی رسموں کو توڑنے کی ضرورت نہیں. پھر وہ مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ صرف اس کا مطلب پورے سیاق میں دیکھا جائے تو یہی بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. یہ والے مطلب نہیں بنتے کہ وہ ان کے مہر لگ کر نبی بنیں گے یا افضل النبی. مطلب یہی ہے کہ وہ آخری نبی، تب یہ مقدمہ مکمل ہوتا ہے. سبحان اللہ، مجھے بڑا خوبصورت لگا قرآن کے سیاق و سباق سے یہاں خاتم النبیین کا مطلب لینا کہ آخری نبی. دوسری جو چیز یہاں پر میں اب دیکھیں منطقی ترتیب میں ابھی قرآن ہی چل رہا ہے، بس قرآن اور حدیث کے درمیان ایک چیز انہوں نے اور مینشن کی ہے، وہ لغت کے اعتبار سے خاتم النبیین کا لفظ ہے نا، تو ختم ہے نا، ختم نبوت. تو ختم کا لغوی طور پر عربی زبان میں کیا معنی ہوتا ہے؟ اسے لغوی طور پر آخری کے معنی ہوتے ہیں، کوئی چیز کسی چیز کا آخری ہونا. اس لیے یہاں پہ میں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، جیسے ختم العمل کام سے فارغ ہونا، ختم الاناء برتن کو بند کرنا، ختم الکتاب کتاب کو بند کر دینا، خط کو بند کر دینا، سیل کر دینا، ختم علی قلب
دل اس طریقے سے بند ہو جانا کہ نہ دل کے اندر کوئی باہر سے بات جائے، نہ اندر جمی ہوئی اپنے پرانے عقیدے وہاں سے نکالے جا سکیں. ختام کلی مشروب، ٹھیک ہے، وہ مزہ جو کسی چیز کو پینے کے آخر میں آتا ہے. خاتمۃ کل شیء عاقبۃ ہوا آخر ہو، یعنی کہ کسی چیز کا خاتمہ اس کی عاقبت اور اس کی سب سے آخر مطلب لاسٹ سٹیج. ختم الشیء بلغ آخر، ختم الشیء یعنی کہ آخر میں وہ پہنچ گئی، آخر تک پہنچ گئی. اب اس معنوں میں ختم قرآن بھی کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہنا غلط ہے ایسے، یہ بس ختم قرآن کیا کہتے ہیں؟ جب قرآن ختم کر دیتے ہیں. خواتیم السور، صورتوں کے خواتیم کس کو کہتے ہیں؟ صورتوں کی آخری آیتوں کو، جس سے صورت جا کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے معنوں میں دیکھیں، ختم کے معنوں لغوی معنی کیا ہے؟ ختم، یعنی کسی چیز کو ختم کرنا. اور اسی طریقے سے خاتم القوم آخرہم، ان کے قوم کا سب سے آخری آدمی، اور خاتم آخری مہر کو آتے ہیں. اچھا یہ بڑا ضروری ہے. خاتم النبیین میں ایک تو آپ مطلب لیتے ہیں، اگر آپ اس کو خاتم کہیں تو اس کا مطلب ہوگا ختم کرنے والا، خاتم ختم کرنے والا، نبیوں کو ختم کرنے والا، یعنی سب سے آخری نبی. اور اگر آپ خاتم کہیں تو خاتم میں بھی آپ یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ مہر، لیکن یہ وہ والی مہر نہیں ہے جو آپ ایویں جس طرح ڈاک خانوں میں لگا کس ملک کے اسٹیمپ ہے، نہیں، یہ وہ مہر ہے خاتم، کیونکہ اس کے اندر آخری کا معنی ہے. یہ وہ مہر ہے، یاد رکھیں، آخری کے معنی میں وہ مہر جو سب خط کے بالکل آخر میں اس سے لگائی جاتی ہے کہ اب نہ اس خط کے اندر کوئی چیز لکھی جا سکتی ہے، اور نہ جو اندر چیز رکھی ہوئی ہے وہ اس سے کچھ نکالا جا سکتا ہے. ختم یعنی سیل کر دیا اس کو، تو اس لیے اس معنوں میں خاتم وہ آخری مہر ہے. تو سبحان اللہ، یہ میں نے آپ کو قرآن سے بتا دیا. اب دوسرا نمبر آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اور انہوں نے کتاب میں بہت ساری احادیث لکھی تھی، بہت ساری روایات لکھی تھی. میں نے صرف یہاں پہ 2 لکھ دی ہیں، بڑا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. آپ کے سامنے سے 2 اہم حدیث رکھتا ہوں. مسلمان کے لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث بھی کافی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے 2 رکھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہاں پہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4252. اور ان قریب میری امت میں کذاب اور جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، ان کی تعداد 30 ہوگی، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب اس کے بعد ایک مسلمان کو کیا وہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئیں گے. دوسری حدیث جو کہ جامع ترمذی کی حدیث 2272، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لہٰذا میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہ ہوگا. بس اب ختم، رسالت اور نبوت کا سارا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. یہ تو میں نے مختصراً حدیث سے رکھی، اتنی مطلب انہوں نے روایات لکھی ہے، میں نے لمبا کرنے کے لیے اس کو مطلب چھوٹے دور لگ دی. مسلمان کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے، رسالت نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، میرے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لہٰذا میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں، تو پھر مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ وہ اور کوئی دلیل نہیں مانگتا پھرے گا. اگر وہ دل سے مسلمان ہے اس کو اور کیا چاہیے؟ ایک ہی حدیث کافی ہے اس کے لیے. تیسری دلیل اجماع صحابہ، اور صحابہ کرام کے اجماع کی ایک مثال جو انہوں نے دی، بڑی خوبصورت مثال دی کہ مسلمہ کذاب سے جنگ. کیا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ان کے زمانے میں بھی، خاص طور پر ان کے بعد جب ارتداد ہوا، لوگ اسلام چھوڑ کے گئے حضرت ابو بکر کے زمانے میں، تو بہت سارے وہ جو جھوٹے نبی اٹھے، ان میں سے ایک مسلمہ کذاب تھا، اس کے ساتھ جنگ ہوئی. اس جنگ کے اندر جب مسلمانوں نے انہیں شکست دی، تو مسلمان اگر اب یہ 2 چیزوں کا آپ نے فرق کرنا ہے، یا اگر ایک ہوتی ہے جنگ بغاوت کی وجہ سے کرنا اور ایک ارتداد کی وجہ سے. اگر تو مسلمانوں کے اندر بغاوت پیدا ہو اور ان سے جنگ ہو، تو ان کی جو عورتیں اور بچے ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے مسلمانوں نے صرف بغاوت کی. لیکن اگر ارتداد کیا، یعنی کہ اسلام کا دائرہ چھوڑ گئے، ابھی آپ نبوت کو چھوڑ دیں، ختم نبوت کا مسئلہ چھوڑ دیں، صرف اس مسئلے کو سمجھیں. اگر تو مسلمان بغاوت کرتے ہیں مسلمان حکمران کے خلاف، ان سے جنگ کرتے ہیں، تو جنگ کر کے اگر ان باغیوں کو ہرا دیا جائے تو ان کے بچوں اور بیویوں کو جو ہے نا غلام نہیں بنایا جا سکتا. ظاہری بات ہے مسلمان ہیں، بس مسلمان ہیں، بغاوت کی. لیکن اگر انہیں ارتداد کیا، یعنی اسلام چھوڑ گئے، پھر وہ کافر ہو چکے ہیں. اور کافروں کے خلاف جب جنگ ہوتی ہے تو ان سے اگر انہیں ہرایا جائے اور ان کے جو قیدی ہیں، عورتیں اور بچے، ان کو غلام بنایا جاتا ہے. تو مسلمہ کذاب سے جب صحابہ کرام نے سب نے مل کے، سارے صحابہ نے مل کے، یعنی صحابہ کی متفق رائے سے جب یہ جنگ ہوئی، ان کے اتفاق سے جنگ ہوئی اور مسلمہ کذاب کو ہرایا گیا، تو ان کے عورتوں اور بچوں کو باقاعدہ غلام بنایا گیا، جو کہ اتنی بڑی نشانی ہے اس بات پر کہ انہوں نے ان کو باغی نہیں سمجھا تھا، بلکہ ان کو اس دائرہ اسلام سے خارج سمجھا تھا، پھر ان سے جنگ کی. تو یہ اتنی بڑی نشانی تھی کہ ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا تھا. اس غلام بنانے کا ہی، یہ غلام بنانا ہی اس بات کی نشانی تھی کہ ہم تمہیں باغی نہیں سمجھتے، تم اسلام دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے، اس لیے ہم نے تم سے جنگ کر کے
تمہیں غلام بنایا. اور اس لیے چونکہ صحابہ کے اتفاق سے ہوئی ساری یہ جنگ مسلمہ کے خلاف اور ان کو جب ہرایا تو غلام بنایا. اس غلامی نے ظاہر کر دیا کہ جو صحابہ ہیں وہ کسی اور نبی کو, کیونکہ ظاہری بات ہے مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا نا, تو انہوں نے سمجھا تھا کہ جس نے دعویٰ کیا خود مسلمہ, اور جس نے اس کی نبوت کو مانا, سب دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر چوتھا نمبر یہاں پہ آتا ہے علماء اسلام کا, اور یہ بڑی مزیدار چیز. میں بہت لمبا ہے, دیکھیں بہت لمبی لسٹ ہے علماء اسلام کی جو اجماع ہے اس پر, دیکھیں بہت لمبی لسٹ. میں ساری پڑھوں گا تو نہیں شاید آپ کے سامنے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے لگوں گا بڑی خوبصورت. میں ایک دو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. جس طرح امام ابو حنیفہ, آپ دیکھ سکتے ہیں سن 80 سے سن 150 ہجری تک, میں چھوٹے انہوں نے, آپ کتاب میں پڑھے, انہوں نے تفصیل کے ساتھ ان کے اقوال جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. میں نے یہاں پہ چھوٹے ان کے حصے لکھ دیے ہوئے ہیں ان کی کتاب سے, یا ان کو کوئی چھوٹے اقوال لکھ دیے. کسی سے نبوت کی علامت صرف طلب کرنے والا بھی کافر. یا علامہ طبری کے آپ دیکھ سکتے ہیں 224 ہجری سے لے کے 310 ہجری تک جن کی مدت تھی, جو ان کی زندگی تھی, جس نے نبوت کو ختم کر دیا ہے, قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اس طریقے سے آپ پڑھتے رہے. یہاں پہ امام غزالی سن 485 ہجری سے سن 505 ہجری تک, آپ کے بعد کبھی کوئی نبی آئے گا نہ رسول. اس طرح میں مختلف اقوال یہاں سے پڑھ دیتا ہوں. علامہ ابن نجیم ہے میرے خیال متوفہ 970 ہجری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نہ سمجھنا اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور پھر ملا علی قاری متوفہ 1016 ہجری, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے. فتاوی عالمگیری, پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے کی تکفیر کی جائے گی. اسی طریقے سے آپ یہ سارا دیکھتے رہیں. علامہ آلوسی یا آخری میں نے یہاں پہ لکھا. تو لیکن ایک جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, تمام علماء کا ہمارا اتفاق ہے, اسلام میں علماء کا اتفاق ہے, جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کی نبوت کو مان لے یہ کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا, آپ پڑھ سکتے ہیں سب علماء کا. لیکن اس میں جو مزیدار بات ہے جو نوٹ کرنی ہے, اور جو انہوں نے مولانا مودودی نے جو یہاں پہ ایک منطقی ترتیب رکھی, وہ کیا ہے, انہوں نے تھرو آؤٹ دا سینچریز, تمام صدیوں سے, آپ دیکھیں 80 ہجری سے سٹارٹ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ایک زمانے کے علماء لکھ دی. دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ اجماع کوٹ کیا. 80 ہجری سے سٹارٹ ہوئے 150 ہجری, پھر 224 سے 310, تھرو آؤٹ تمام صدیوں سے انہوں نے لے کے آیا تھا کہ سب کو واضح ہو جائے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں جو ابھی کھڑا ہوا, ہمیشہ سے اس پر اتفاق رہے. پھر آپ دیکھیں امام طاوی 239 سے لے کے 321 ہجری تک, پھر امام ابن حزم اندلسی 384 سے لے کے 456 تک. تو یہاں پہ دیکھیں 80 سے پہلی ہجری میں آپ دیکھیں 150 بھی آیا, 310, پھر 400, پھر 500 ہجری, پھر 600 ہجری, آپ دیکھتے ہیں نیچے 600 ہجری, پھر آگے 700 ہجری, 800. تمام وقت سے انہوں نے یہ بڑی منطقی ترتیب سے انہوں نے کس طریقے سے رکھا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ تمام زمانوں میں علماء کا اجماع ہے. سبحان اللہ. تو ہم نے دیکھ لیا قرآن سے, قرآن کی سیاق و سباق سے, اور پھر لغت سے بھی دیکھا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دیکھا, پھر صحابہ کرام کے اجماع مسلمہ کے ذات سے جنگ میں دیکھا, اور پھر ابھی علماء کے اجماع میں بھی. اب شک ہی کیا رہتا ہے, لیکن سبحان اللہ کتاب آگے چلتی ہے اور پھر منطقی دلائل دیتی ہے. منطقی دلائل کیا دیتی ہے, کیا اللہ کو ہمارے ایمان سے دشمنی ہے کہ اللہ, اب وہ کیا بتاتے ہیں اس ٹاپک میں, وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نبی آتا ہے کفر و ایمان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نمبر 2 میں دیکھیں, کیونکہ نبی آتا ہے, اگر آپ اس نبی کو نہ مانیں تو آپ کافر, اور اگر آپ نبی نہیں ہیں اور اسے مانیں تو آپ کافر. تو یہ کفر و ایمان کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے جب بھی کوئی نبی آتا ہے. بننا ہی ہے, جس نے نبی کو ماننا ہے وہ مومن بن جائے گا, جو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو اگر نبی آنا, نمبر 3 نے لکھا, اگر نبی آنا ہے تو یہ مقدمہ کوئی اللہ کی دشمنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں, صحابہ نے اپنی ہر طریقے سے, تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. قرآن کے سیاق و سباق کو بھی دکھا دیا, ہر چیز دکھا دی, لغت بھی دکھا دی آپ کو, حدیثیں بھی اور اصل میں ایک نبی آنے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقدمہ وہ دیا جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کوئی نبی نہیں آنے والا, اور اللہ تعالیٰ نے
ایک نبی بھیج دیا, لو تمہیں سخت, تو اللہ تعالیٰ کا میں دشمن ہے کہ نہیں تمہیں تو میں بے ایمان ثابت کر کے رہوں, نعوذ باللہ. یہ کوئی آپ منطقی طور پہ سوچیں نا, جب ایک پورا مقدمہ ہے کہ نبی نہیں آنے والا, تو زبردستی اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج کر ہمارے ایمان سے دشمنی کر رہا ہے کہ نہیں میں تو تم لوگوں کو کافر ہی ثابت کر کے رہوں گا کہ میرے نبی کو نہیں مانتے سارے کافر, اور حتیٰ کہ مقدمہ میں الٹا دوں گا, نعوذ باللہ. ایسی بات ہے. اور پھر وہ ایک بات لکھتے ہیں یہاں پہ نمبر 4 قیامت میں مقدمہ, کہ وہ کہتے ہیں بالفرض وہ ایک مفروضہ لیتے ہیں کہ قیامت کی اللہ تعالیٰ ہمیں کہے کہ یار میں نے ایک نبی بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو نے اسے مانا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا ہم یہ سارا مقدمہ جو میں نے آپ کے سامنے ہم اللہ کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ اس وجہ سے نہیں مانا. اور وہ کہتا ہے ان لوگوں سے جو اس نئے نبی کو, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کرے, اسے مان لیں. وہ ان سے سوال پوچھتے ہیں, ہم تو یہ مقدمہ رکھ دیں گے, آپ لوگ کون سا مقدمہ رکھو گے؟ وہ یہ سوال ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے اس مقدمے کو اس تمام دلائل سے کمپیئر کرو, پھر بتاؤ کہ تم قیامت کے دن اپنے آپ کو اپنی گردن چھڑانے کے لیے کون سا مقدمہ رکھو گے. دوسری منطقی دلیل وہ دیتے ہیں کہ نبی کی آخری ضرورت کیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے 4 وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نبی بھیجا جاتا ہے. ایک یہ کہ کوئی نبی یا تعلیم نہ ہو کسی قوم میں, تو اللہ تعالیٰ ادھر نبی بھیج دیتا ہے, ان کی طرف ایک نبی بھیج دیتا ہے. لیکن اب تو الحمدللہ پوری دنیا میں نبی کی تعلیم پھیلی ہوئی ہے, تو اب نبی کی کیا ضرورت؟ تعلیم بگڑ گئی ہو, قرآن محفوظ کر دیا, احادیث اور تمام تاریخ کی کتابیں اور سب سیرتیں سب محفوظ ہیں, تو اگر تو تعلیم بگڑ گئی, بگڑنے کا مسئلہ تھا, اب تو تعلیم بھی کوئی نہیں بگڑی, قرآن بھی محفوظ, احادیث بھی محفوظ, سیرت بھی ہمارے پاس, سب کچھ موجود ہے, اب نبی بھیجنے کی ضرورت. تیسری وجہ وہ نبی کی بھیجنے کو کہتے ہیں تکمیل دین کو مکمل, وہ تو سورہ مائدہ میں آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم, دین بھی مکمل ہو گیا. اب کیا نبی کی ضرورت؟ چوتھی مددگار نبی, کہ ایک نبی کے ساتھ کوئی دوسرا نبی, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون, وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, حضرت ہارون تھے مددگار نبی, اور وہ آنے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتے, جب ادھر کوئی نبی نہیں تھا, تو لہٰذا اب اس کا تو خیر اب کوئی ریلیونس ہی نہیں. لہٰذا اگر ان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں, نبی کی تعلیم بھی ہمارے پاس موجود ہے, نہ تو وہ بگڑی بھی نہیں ہے, دین بھی مکمل ہو گیا, اور کوئی مددگار نبی کا تو خیر اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, تو پھر نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بغیر حکمت کے تو کوئی کام نہیں کرتا, تو پھر کیا ضرورت ہے ایک نبی بھیجنے کی؟ یہ بھی بہت منطقی انہوں نے بات کی. ٹھیک ہے. پھر تیسری منطقی بات کہ نیا نبی ایک لعنت یا رحمت, کہ ایک نبی آئے گا, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا, اس سے لازماً 2 فرقے تو بنیں گے, ایک جو اسے مانے گا وہ مومن, اور نہیں مانے گا کافر. تو اب اگر کوئی نبی آنا بھی تھا تو یہ امت کے لیے لعنت ہوگی. کیوں؟ امت میں ہمیشہ تفرقے پڑتے رہیں گے, ایک نبی آئے گا مومن کافر, پھر اگلا نبی آئے گا پھر مومن کافر, پھر اگلا نبی آئے گا مومن کافر. اگر یہ سلسلہ نہ رکے تو مومن کافر امت ٹوٹتی چلی جائے, کبھی ایک امت رہے گی نہیں, کور پرنسپلز ایک رہیں گی نہیں. تو ایک نیا نبی کا نہ آنا, اب ختم نبوت ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ اب کم از کم ہمارے پاس بنیادیں تو ایک پلیٹ فارم پہ رہنے کے لیے نا. اس وقت تو ساری ہر نبی کے آنے پر وہ بنیاد ٹوٹ جاتی ہے ایک ہی پلیٹ فارم پہ رہنے کی. سبحان اللہ. تو یہ آپ کے سامنے میں نے بڑا یہ منطقی دلائل تھے آپ کے سامنے رکھ دیے. آخر میں ایک خوبصورت سی بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی, اب قیامت تک ہر کسی کے لیے نبی بنا کے بھیجیں, دین مکمل ہو چکا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, اور اللہ کی تعلیمات محفوظ ہو گئی, قرآن محفوظ ہے, حدیث ہمارے پاس محفوظ ہے. تو پھر آپ خود ہی سوچیں, سب کچھ ہے, اللہ کی حکمت پہ پھر ایک نبی بھیجنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ کیا کرے گا وہ نبی آ کے؟ فضول میں نہیں ہے کہ اب نبی کا بھیجنا ایک بیکار بات نہیں بنتی. تو یہ آپ کے سامنے قرآن کے دلائل سیاق و سباق سے, لغت, احادیث نبوی, اجماع صحابہ, اجماع علماء, منطقی دلائل سب رکھ دیا. آخر میں سب سے آخری بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ابھی آنا ہے, تو پھر ختم نبوت برقرار تو نہیں رہے گی. اور اس کا جواب بڑا خوبصورتی سے انہوں نے, میں سمجھتا ہوں بہت پیارے طریقے سے دیا. وہ ہے کہ جب ایک ملک کے اندر ایک صدر ہوتا ہے, مقرر ہوتا ہے, اور ایک سابق صدر جو پہلے صدر رہا ہے وہ اس ملک میں آتا ہے, تو کیا اس کرنٹ صدر کی, جو اس وقت صدر ہے, وہ کیا معزول ہو جاتا ہے یا اس کا سٹیٹس ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں, وہ جو سابق صدر ہے وہ ایک شہری بن کے ہی آتا ہے, وہ بھی اس صدر کے انڈر ہی آتا ہے. تو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میرے حساب سے انہوں نے ایک اچھی مثال دی, آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو وہ کوئی نبی نہیں بن کے, وہ ایک اپنی شریعت نہیں لے کے آئیں گے, یا وہ ایسے نبی نہیں بن کے آئیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وحی ہوگی. نہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت بن کے آئیں گے. جس طرح ایک سابق صدر آتا ہے, وہ ملک میں شہری بن کے آتا ہے, عام شہری بن کے آتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق جب پڑتا جب کہ یا تو اس صدر کو کی جگہ لے لیتا اسے ہٹا کے, یا لوگ اس
سابق صدر کی خدمات کو نہ مانتے، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا اس کی بدولت ہی آج ملک اپنی جس جگہ پر پہنچا ہوا ہے اس سابق صدر کی خدمات کی وجہ سے پہنچا ہوا ہے. تو یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آ کے اب ایک نبی کے طور پر نہیں آئیں گے، وہ ان کی امت کے طور پہ آئیں گے. تو یہ بڑی خوبصورت انہوں نے مثال دی. تو یہی مقدمہ ہے. یہ یہاں پہ میرے نوٹس ختم ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امت کو کم از کم یعنی ایک بنیادی طور پر تو پتہ ہونا چاہیے قرآن سے کیا دلائل، حدیث نبوی، اجماع صحابہ، اجماع علماء، منطقی دلائل، حضرت عیسیٰ کا مقدمہ کیا. تو یہ میرے نزدیک اگر امت کو یہ باتیں پتہ ہوں تو کبھی بھی وہ کسی بھی جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے کے پیچھے والے کے پیچھے نہیں جا سکتی. اس کے سامنے یہ تمام دلائل رکھے گی اور پھر وہ سوائے آئیں بائیں شائیں کرنے کے اور ادھر ادھر کے بے تکے باتیں کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ اتنے واضح یہ دلائل ہیں. میرے نزدیک کوئی شخص ان کو دیکھ لیں، بس مسئلہ کیا ہے، وہ مسئلہ ادھر علم اور آگاہی. جہالت اتنی ہے، اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے تو یہ لوگوں تک پہنچائیں یہ بات، پیغام جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. بلکہ اگر آپ خود یہ کتاب پڑھیں جا کے مولانا مودودی کی ختم نبوت، میرے اس سمجھانے سے میرے حساب سے تو اگر کوئی دل سے پڑھے تو ہزاروں گنا وہ بہتر ہوگی اس کے لیے. لیکن ظاہری بات ہے جو کتابیں پڑھنے کا شوقین نہیں وہ ویڈیوز ہی پھر دیکھتے ہیں. تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اس پیغام کو لوگوں تک لے کے جائیں تاکہ ان کو بھی یہ مقدمہ پتہ چلے. کم از کم بنیادی مقدمہ تو پتہ ہونا چاہیے. قرآن میں چلو کیا سیاق و سباق ہے، لغت کیا کہتی ہے، حدیث نبوی میں کیا ہے، اجماع صحابہ کیا سے کیا ثابت ہوتا ہے، اجماع علماء سے. سب سے بڑی بات آپ کو دیکھو علماء کا اجماع دیکھیں، ختم ہی نہیں ہوتا، اتنے علماء اتنے علماء اتنے علماء. اور پھر آخرکار منطقی دلائل بھی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدمہ آرام سے سمجھ آ جاتا ہے وہ کیوں وہ واپس کس حیثیت سے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے. علم کے ذریعے سے ہمارے اندر بھی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہماری قوم سے جہالت دور کرے اور ہمیں فتنوں سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.